میں آپ حضرات کو یہ ایک حقیقی خبر دے رہا ہوں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ جائیں اور گوگل میں جا کر کے سرچ کر لیں، اور جتنی بھی خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان سب میں جا کر کے اچھی طرح سرچ کر لیں، تو آپ کے سامنے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی کہ اب مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں ایران کا ورچسپ ہے، ایران کا غلبہ ہے، ایران کا تسلط ہے، ایران کی حکومت ہے۔ ایران نے مار بھگایا ہے ان کو کویت سے، ایران نے مار بھگایا ہے ان کو بحرین سے، ایران نے مار بھگایا ہے ان کو قطر سے، اردن سے، عمان سے، حتیٰ کہ سعودی عرب سے۔ یہ ان کے جتنے سفارت خانے تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں۔ وہاں سے نکل کر بھاگ کر یہ ہوٹلوں میں پناہ لیے تھے، وہاں پر بھی ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ابھی امریکہ کے ڈیفنس وزارت نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شاہد ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے، ریئل ٹائم ڈیٹیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، شاہد ڈرون آ کر کے ہم کو مار رہا ہے۔ لہذا یہ جو ہوٹلوں میں چھپے ہوئے تھے، یہ جو ٹاورز میں جا کر کے چھپے ہوئے تھے، وہاں پر بھی ٹارگیٹڈ حملے ہوئے ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ میں جا کر کے یہ پناہ لے رہے تھے، اس لیے ایئرپورٹ کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا۔ ایئر بیس میں یہ چھپے ہوئے تھے، اس کو تو ٹارگیٹ کیا ہی جا رہا ہے۔ بعد میں امریکہ نے یہ کوشش کیا کہ عراق کے اندر اربل کے علاقے میں جو کرد سنی مسلمان رہتے ہیں، یعنی کچھ کرد سنی مسلمان ہیں جو ایران کے دشمن ہیں اور امریکہ کے دوست ہیں اور امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا ان کو اکسایا گیا، اور مغربی ایران میں، ایران کا جو مغربی حصہ ہے، ویسٹ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر وہ بمباری اس لیے کر رہے تھے کہ وہ عراق سے ملتا جلتا ہے، اور عراق سے کرد لوگوں کو ایران کے اندر داخل کیا جائے، لہذا ایران نے وہاں پر جو ہے اچھی طرح حملے کیے ہیں، اور اس پورے علاقے کو بھی وہ فتح کرنے کے قریب ہے۔ حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی غلطی کی وجہ سے عراق پر بھی ایران کا قبضہ اور تسلط کلی طور پر ہو جائے گا، ویسے ہے جزوی طور پر ہے، کیونکہ وہاں پر شیعہ حکومت ہے اور ایران بھی شیعہ ہے، تو ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس کا تبادلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی ہے۔ ابھی انہوں نے عراق کے اربل کے اندر F-15 طیارے کو گرایا ہے، ایران نے گرایا ہے، اس کے فوٹیج موجود ہیں، اس کے شواہد موجود ہے، ایران نے گرایا ہے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں امریکہ والے کہ ہم ایران کی فضائیہ پر مکمل تسلط حاصل کر چکے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں تب جا کر کے ایران پر حملہ کر کے آتے۔ ایسا نہیں ہے، ابھی جو نئی ریسرچ اور نئی تحقیق آئی ہے یہ بات نہیں ہے۔ ایران نے پورے مشرق وسطیٰ پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ سے ایران نے امریکہ کو مار بھگایا ہے، اور صرف مشرق وسطیٰ سے ہی نہیں مار بھگایا ہے، مشرق وسطیٰ کے بحر عرب سے، بحر عمان سے ان کو مار بھگایا ہے۔ انہوں نے اپنے بحری جہاز کو چھپا لیا ہے، براہم لنکن کو چھپا لیا ہے، وہاں سے ہٹا دیا ہے، یہ ہٹا کر کے بحر ہند میں لے آیا ہے، انڈین اوشین میں لے آیا ہے۔ انڈین اوشین میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اس جزیرے میں لے جا کر کے اس کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے وہ تیل وغیرہ بھر سکے۔ یہ تیل کہاں سے جائے گا؟ ممکن ہے انڈیا سے تیل جائے، اس کو بھرنے کے لیے تیل کی تو ضرورت ہے نا، اتنے بڑے جہاز کو پانی میں سروائیو کرنے کے لیے۔ وہ تیل اس کو عمان سے مل رہا تھا، وہ تیل ان کو کویت، دبئی، بحرین سے مل رہا تھا، وہ تیل ان کو اسرائیل سے مل رہا تھا۔ اسرائیل پر جو حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل پر بہت زبردست حملے ہوئے ہیں۔ بحرین پر حملہ ہوا ہے، رات کو کویت پر حملہ ہوا ہے، دبئی میں حملہ ہوا ہے، یہ رات کو حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل پر بہت زبردست حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل پر خرم شہر میزائل مارا گیا ہے، اسرائیل پر خبر شکن میزائل مارا گیا ہے۔ یہ کلسٹر بم ہے، کلسٹر بم اس بم کو بولتے ہیں جس کے پیٹ کے اندر اور بھی بم ہوتے ہیں۔ میں کچھ تصاویر انشاءاللہ شائع کر دوں گا ویڈیو میں، آپ دیکھیے گا کہ وہ کلسٹر بم مارے گئے ہیں، اور تل ابیب میں جا کر کے ان کا جو وزارت دفاع ہے اس میں جا کر کے لگا ہے۔ یہ مغربی یروشلم میں جا کر کے لگا ہے۔ یروشلم کا دو حصہ ہے، مشرقی یروشلم ہے اور مغربی۔ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی واقع ہے، جبکہ مغربی یروشلم میں امریکہ کا سفارت خانہ ہے۔ مغربی یروشلم میں دیگر اور ممالک کے سفارت خانے بنے ہوئے ہیں، قونصلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ میزائل رام اللہ میں جا کر کے گرے ہیں۔ یہ پورے تل ابیب کا بہت برا حال ہے، فوٹیج تو آ نہیں رہے ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز وہاں پر گئے ہیں، اب کچھ فوٹیج بھیج رہے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ کو یہ کنٹرول میں رکھیں گے، اور مشرق وسطیٰ پر مکمل کنٹرول کر لینے کے بعد یہ اسرائیل کو اچھی طرح ٹارگٹ ملیں گے۔ اب اسرائیل کو ٹارگٹ لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب امریکہ پریشان ہے اس بات سے کہ وہ کرے تو کیا کرے، وہ اسرائیل کو بچائے یا ایران کو مارے۔ دیکھیے ایران کے سلسلے میں اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران پر تو حملے ہو رہے ہیں، ایران کے جو نقصانات ہونے تھے وہ ہو رہے ہیں،
تقریباً 1200 سے 1500 لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں حملے ایران پر ہوئے ہیں، 2500 سے 3000 حملے ایران کی فضائیہ پر ہوئے ہیں، اور ایران کے بہت حساس علاقوں کو اڑایا گیا ہے، حساس علاقوں پر بم باری ہوئی ہے اور بری طرح ایران کو نقصان پہنچایا گیا ہے، چونکہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے، لیکن ایران کو اپنے حساب سے جو کام کرنے تھے وہ کام انہوں نے کیے ہیں۔ ایران نے پہلے نمبر پر جو کام کیا ہے پورے مشرق وسطی سے، حتیٰ کہ آذربائیجان، حتیٰ کہ ترکی، یعنی پورے مشرق وسطی سے انہوں نے پہلے امریکہ کو بھگایا، اور اب وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ابراہم لنکن کو یہ ٹارگٹ کریں گے، اور ابراہم لنکن کو بھی اڑانے کی یہ پوری کوشش کریں گے۔ میں آپ کو یہ پہلے ہی یہ بشارت دے رہا ہوں۔ لہٰذا ایران ابھی اس جنگ میں جیتا ہوا ہے، امریکہ اپنی پورے طاقت کے باوجود ہارا ہوا ہے، لیکن امریکہ ایک خطرناک کام کر سکتا ہے۔ امریکہ نے نیوکلیئر بم کا ٹیسٹ کیا ہے، ایران نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس طرح کی خبریں وائرل ہے، وہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ ایران نے تو نیوکلیئر بم بنایا ہی نہیں ہے، اگر بنا لیا ہے ابھی ان دنوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ جو عرب ممالک ہے، گلف ممالک ہے، اس سے ان کو کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ اس کو اگر کسی سے محبت ہے تو اپنے بغل بچہ اسرائیل سے محبت ہے۔ تو اسرائیل چونکہ ایران سے 2000 کلومیٹر کے دور پر واقع ہے، تو وہ اگر چاہے گا تو آخر میں اپنی طاقت کو جمائے رکھنے کے لیے، اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے آخر میں جا کر کے وہ ایران پر ایٹم بم گرا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے ارادے کو پرعزم کر سکتا ہے، چونکہ وہ اتنے اچھے لوگ تو ہے نہیں، ان کو تو دنیا کو مار کر ہی دنیا پر حکومت کرنی ہے نا، دنیا پر اپنا روب و داب ڈالنا ہے، ان کو اسرائیل کو ہی تو بچانا ہے۔ تو اسرائیل تو وہاں سے 2000 کلومیٹر دور ہے، اور ان کو مشرق وسطی کے مڈل ایسٹ کے ان مسلم ممالک سے کوئی عشق یا محبت تو ہے نہیں۔ اور جب یہ دیکھیں گے کہ تیل کا مسئلہ مکمل طور پر اب ایران کے قبضے میں جا رہا ہے، اور ایران مشرق وسطی کا سپر پاور بننے کے کگار پر ہے، تو یہ ایران کو توڑنے کے لیے آخری حملہ ایٹم بم کا بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، اس کو میں نے کہیں پر پڑھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایٹم بم کا ٹیسٹ تو ابھی کیا ہے، کل ہی کیا ہے۔ تو یہ کس بات کی طرف اندیا دے رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے؟ ابھی کے جو حالات ہے اقتصادی طور پر وہ یہ ہے کہ مصر نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ جنگ بند ہو جائے، ورنہ ہمارے یہاں بدحالی آ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، ہمارے یہاں بھوک مری آ جائے گی۔ اسی طرح بھی کئی ممالک ایسے آئیں گے جہاں پر قحط سالی آ سکتی ہے، بھوک مری آ سکتی ہے۔ یہ تیل کا مسئلہ جب ہرمز کی کھاڑی کو اگر یہ مکمل طور پر بند کر دیں گے، ویسے بھی تیل کی قیمت اب بہت بڑھنے لگ گئی ہے، بہت سارے ملکوں میں تیل کی قیمت بہت زیادہ آسمان چھونے لگ جائے گی، یہ آپ کے پڑوسی ملک میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ لہذا ان حالات میں ابھی میرا یہ تجزیہ ہے، میں نے وہ خبریں پڑھی نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یروشلم، القدس، وسطی اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، رام اللہ پر حملہ ہوا ہے، IRGC نے کہا ہے کہ انہوں نے خیبر شکن میزائل سے اسرائیل کو مارا ہے۔ آئرن ڈوم کو یہ چکمہ دے سکتا ہے، اور آئرن ڈوم اس کے سامنے کام وام نہیں کرتا ہے، اور اسرائیلی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر کو مارا ہے، اور بصرہ میں امریکی فوجی طیارے کو انہوں نے گرایا ہے، خرم شہر میزائل سے تل ابیب میں مارا ہے۔ کلسٹر بم اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جب اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھٹتا ہے اور اس کے بہت سارے بم ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف علاقوں میں جا کر کے وہ بم گرتے ہیں، بہت برا حال ہے تل ابیب کا۔ اچھا، اردن پر حملہ ہوا ہے، کویت پر حملہ ہوا ہے، عراق کے اربل میں حملہ ہوا ہے، دبئی میں حملہ ہوا ہے، بحرین پر حملہ ہوا ہے، اور ہر جگہ سفارت خانے بند۔ پورے مشرق وسطی پر ایران کا تسلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔